أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و دلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عزت والی زندگی عطا فرمائی، ایمان کی، ہدایت کی زندگی عطا فرمائی۔ وہی نفع کا بھی مالک ہے، وہی نقصان کا بھی مالک ہے، وہی اختیارات رکھتا ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی سب کچھ اختیارات ہیں۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین امام النبیین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کے اندر مختلف مزاج اور مختلف طبیعتیں رکھ دی ہیں۔ ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کی طبیعت الگ، ہر ایک کی مزاج الگ۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کے مزاج عطا کیا ہے۔ ایسے میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو امتحان قرار دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جو دیکھتے ہو مختلف مزاج طبیعت ہے، یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہا کہ ہم نے تم کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنائی۔ میں آپ کے لیے آزمائش ہوں، آپ میرے لیے آزمائش ہیں۔ مختلف بھائی بچوں کو پیچھے کر دو، میں آپ کے لیے آزمائش، آپ میرے لیے آزمائش۔ مختلف طبیعتیں، مختلف مزاجیں پائی جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے کہتا ہے کیا تصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کتنا صبر کرتا ہے، کون کتنا برداشت کرتا ہے، کون کتنا جو نا تحمل اختیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ایک اہم راز، ایک پتے کی بات یہ ہے کہ کامیاب زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیابی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، کہ ایک عظیم صفت کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ وہ صفت ہے قوت برداشت۔ قوت برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ آپ کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچے گی، کچھ باتیں ناگوار لگے گی، میری طبیعت کے خلاف ہوگی، میرے مزاج کے خلاف ہوگی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ تم اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تعلقات استوار کرنا ہے تو ان چیزوں کو برداشت کرنی پڑے گی۔ دوست احباب، رشتہ دار، اڑوس پڑوس، بیوی بچے، جتنے بھی ہمارے درمیان صبح سے شام تک جتنے لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، ان کی کچھ باتیں ہمارے لیے کڑوی لگے گی، ناگوار لگے گی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو کہ ان چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، ورنہ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریاکشن دکھائے گا اور اس بات کو وہ قبول نہ کرے گا، یعنی برداشت نہیں کرے گا، تو وہ زندگی میں سب کو دشمن سمجھے گا۔ آج فلاں کی بات کڑوی لگی تو اسے دشمن سمجھ لیا، باپ کی بات کڑوی لگی تو باپ کو دشمن سمجھ لیا، بھائی کی نصیحت کڑوی لگی تو بھائی کو دشمن سمجھ لیا، دوست نے کچھ بات کہہ دی، غلطی سے دکھ ہوئی، لیکن اس چیز کو اس نے دل پر لے لیا اور اسے دشمن سمجھ لیا۔ تو زندگی میں سب کو اپنے نظروں کے سامنے دشمن بنا لیتا ہے ایسا انسان جس کے اندر یہ صفت نہیں ہے برداشت کرنے کی۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم، بردبار، برداشت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی جو خالق اور مالک ہے، رحمان الرحیم ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالی برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں سب سے زیادہ برداشت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتا ہے،
اور اللہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے اللہ کی اولاد ہی نعوذ باللہ، اللہ کی بیٹیاں ہی اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور جو بھی قبر میں مدفون لوگ جن کو آج نعوذ باللہ قبر پرستی مزار پرستی میں جو لوگ ملوث ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ کام بنانے والے ہیں، انہی کے اختیارات میں ہی نفع کے اختیار بھی یہی رکھتے ہیں، نقصان بھی انہی کے پاس ہے، علاج بھی انہی کے پاس ہے، شفا بھی انہی درگاہ والوں سے قبر والوں سے مانگیں گے، انہی سے سب کچھ ہے، اپنے پیشانی بھی جھکا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھا ہے ان لوگوں کو، تو اللہ برداشت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے، چھوڑ کر رکھا ہے زمین کے اوپر تو اللہ برداشت کر رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے رحمان کے اولاد قرار دیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے کیسے ایک عجیب بات کہی، بڑی بات کہی تھی اللہ کے بارے میں، تمہارا یہ کہنا نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ تمہاری باتیں شرکیہ باتیں ایسی خطرناک باتیں ہیں جس کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کو رحمان کی اولاد قرار دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے۔ میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گنہگار ہیں، لیکن اس گناہ کے باوجود بھی اللہ ہمیں باقی رکھا ہے، اللہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اگر ہمارے پاپ ہمارے گناہوں پر اللہ پکڑ لے، ہم ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ برداشت کرتا ہے، اللہ ہمیں برداشت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر دے رہا ہے، اللہ ہمیں درگزر کر رہا ہے کہ بندہ توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، زندگی اس کی آگے کی توبہ استغفار میں گزرے گی، اللہ رحم کر کے درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا برداشت کرتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے بعد تمام پیغمبروں کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھیں تو وہ کتنے برداشت کرنے والے۔ وہ نبی جو قوم کو خیر کی باتیں دینے کے لیے آتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ پاگل ہے، مجنون ہے، خاندان میں فساد ڈالنے والا ہے، نفرت پیدا کرنے والا ہے، توڑنے والا ہے، کیا کیا انہوں نے کہا، کبھی مجنون، کبھی ساحر، کبھی جادوگر، کیسے کیسے انہوں نے لقب دیے، لیکن پیغمبروں نے اس چیز کو برداشت کیا، خیر کی باتیں بتاتے رہے۔ اور تو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے زندگی، طائف کے لوگوں نے نبی پر اتنا پتھر سے وار کیا، جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی برداشت کر رہے ہیں۔ پہاڑوں کے فرشتوں کو جواب دیتے ہیں، عذاب کے فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کہ چھوڑ دو انہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی، نہ انجانے میں ان لوگوں نے ایسی حرکت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کتنی تکلیف دی، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، اے امت محمدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، موسیٰ کو ستایا، دل دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس وقت بہت سے لوگ لے رہے تھے آ کر چیزیں، اس میں سے ایک نام ہے ذوالقویسر، وہ آیا کہنے لگا اے محمد انصاف کر، اس کا لہجہ اتنا عجیب تھا، بے ادبی کے ساتھ اس نے کہا کہ محمد انصاف کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا دنیا میں، یہ جواب دیا اور اسے وہ چیز دے دی۔ اور اس وقت نبی نے صحابہ سے کہا اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، اس سے بھی زیادہ ان کی قوم نے انہیں تکلیف دی، لیکن انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا۔ میرے بھائیوں، سارے پیغمبر جتنے بھی ہیں آپ دیکھیے سبحان اللہ، قرآن مجید پڑھیے، ایک ایک نبی کا تذکرہ، قوم والوں نے کتنا ستایا، دل دکھایا، تکلیف دی، رلایا، بستی سے نکالا، لیکن انہوں نے کہا کہ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا، تم جو بھی کہو کہ ہم اس پر صبر کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد پیغمبروں کی
شخصیتیں ہی جو برداشت کرنے والی، صبر کرنے والی اور ان کے اندر ایک تحمل بردباری پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے لوگوں کا ہمارا سامنا ہوتا ہے، ہمارے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، پڑوس سے، بھائی بہنوں سے، اولاد سے، کتنے لوگوں سے۔ زندگی میں کبھی کبھی ہمارے خاص لوگ، اپنے لوگ، ہمدرد لوگ، خاص بھائی، خاص بہن بھی کچھ بول دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو برداشت کر کے زندگی آگے بڑھانی ہے۔ اگر آپ رشتوں کو نبھانا چاہتے ہیں، رشتوں کو، تعلقات کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، تو زندگی میں کچھ چیزیں دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو نہیں اپنائیں گے تو بہت جلد رشتے توڑ بیٹھیں گے اور سارے لوگوں کو دشمن بنا لیں گے آپ۔ اور ایسے لوگ زندگی میں ہمارے جو محسن ہیں، ہمدرد ہیں، اگر وہ کچھ نہ کچھ کہہ دے تو ہم اس چیز کو برداشت کریں۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کنڈیشنز کو منظور کر لیا جو اگریمنٹ ہوئی تھی۔ جب مسلمان عمرہ کے لیے آئے تھے، کافروں نے روک دیا، کہا اگلے سال عمرہ کرو، اور 3 دن رہے مکے میں۔ یہ سب کنڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحیح اس کو اپروول دے دیا اور ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ سچے رسول ہیں اور آپ نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، لیکن ہم بغیر عمرہ کے جا رہے ہیں۔ تو کہا، ہاں عمر، میں نے کہا عمرہ کریں گے، لیکن میں یہ کہا کیا اس سال عمرہ کریں گے؟ ہم تو اگلے سال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر کی آواز کچھ بلند ہو گئی۔ ابو بکر نے سمجھا، یا عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ بعد میں اس چیز کا انہیں احساس ہوا۔ حضرت عمر کو زندگی بھر وہ نفل روزے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، اس چیز کو یاد کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بس انہیں درگزر کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے، اپنے لوگ جو خاص لوگ کبھی کبھی ایسے ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے تھے اور اس پر کوئی ملامت نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی ہمارے اپنے خاص بھی کچھ بول دیں، ان کے کتنے احسانات ہوتے ہیں ہم ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ ماں باپ کے کتنے احسانات ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے کتنے احسانات ہوتے ہیں، کتنے دوستوں کے احسانات ہوتے ہیں، ہر تکلیف میں کام آنے والے کتنے دوست ہوں گے۔ اس سے ایک غلطی ہو گئی، اس نے ایک جملہ بول دیا، وہ ایک جملے کو رکھ کر اتنا بڑا کر دیے، 15 سال 20 سال کی دوستی ختم، وہ ساری خدمتوں کو بھول کر، رشتہ توڑ کر، دشمنی مول لے کر زندگی گزارنے والے بھی آج معاشرے میں ہوں گے۔ اور آپ لوگوں میں کتنے لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہوگا جنہوں نے، خاص لوگوں نے، ہمدرد لوگوں نے، جن لوگوں کو آپ نے ساتھ دیا، کام آیا، مدد کی، خدمت کی، لیکن ایک غلطی آپ سے ہوئی، وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، دور ہو گئے، دشمنی بنا لی ہے۔ تو بتانا ہے میرے بھائیوں کہ رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں آپ، تعلقات میں سدھار لانا چاہتے ہیں تو برداشت کی قوت ہونی ضروری ہے۔ ماں کچھ بول دے، ماں ہوتی ہے، ان کے اتنے احسانات کو ہم ایک سیکنڈ میں بھول جائیں، یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ ماں کچھ بول دی، یہ کہہ کر گزر جاؤ کہ ہمارے امی نے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باپ کچھ سختی میں، غصے میں کچھ بول دیے، اس چیز کو آپ بڑھا چڑھا کر کے دشمنی کر لینا، دور ہو جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی قربانی، ان کی جوانی جو کچھ گزری تھی بچوں کو کی زندگی کو بنانے میں، ان کی زندگی کو روشن کرنے میں، وہ سب کبھی بتاتے بھی نہیں باپ کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن اس چھوٹی سی غلطی کو رکھ کر دور ہو جاتے ہیں، رشتہ بھی توڑ لیتے۔ کتنی غلط بات ہے۔ میاں بیوی کی زندگی میں یہ قوت برداشت آج بہت ضروری ہے۔ اللہ حفاظت کرے آج کی نسل، آج کی جنریشن، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس صفت سے محروم ہیں، نہ بیوی شوہر کو برداشت کرتی ہے، نہ شوہر بیوی کو برداشت کر رہی ہے، حالانکہ اللہ نے حکم دیا مردوں کو، ان المرأة خلقت من ضلع، کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی، یعنی اس کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ کجی ہے، کچھ کمزوری ہے، برداشت کر کے، ایڈجسٹ کر کے چلو۔ یہ بات، یہ پوائنٹ بہت سے مردوں کو نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا کہ عورت کے اندر، دنیا کی کوئی بھی عورت کیوں نہ ہو، 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ آدمی چاہے کہ میری بیوی 100% پرفیکٹ رہے، دنیا کے کونے میں کہیں بھی آپ کو ایسی عورت نہیں ملے گی، اور ڈھونڈتے رہ جائیں گے، آپ کی شادی نہیں ہوگی۔ آپ ضرور اپنی بیوی میں 10%، 15%، 20% کچھ نہ کچھ کمی دیکھیں گے ہی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب وہ
کجی ہے اس کے اندر، اسی کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانا، یہی خوشحال زندگی ہے۔ آپ اس چیز کو نہیں برداشت کرتے تو آپ زندگی میں بہت جلد رشتہ توڑ لیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے مرد کو حکم دیا گیا کہ عورت کو برداشت کرے، لیکن آج کتنے عجیب قسم کے دماغ کے لوگ ہیں، آج کتنی عورتیں مردوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ معاملہ الٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت دی، سوچنے کی صلاحیت دی، قوام بنایا، گھر کا جینا چلانا، جینے کا طریقہ سلیقہ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ مرد کے ذمہ عورت امانت تو رہتی ہے۔ اس چیز کی کمزوری کو معلوم ہے، بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی چھوٹی موٹی غلطی کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، برداشت نہیں، غصے میں آئے ان معمولی چھوٹی غلطی کو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عورت بھی ایسے ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتی اور خلا تک کی جو نا وہ فیصلہ کر لیتی ہے۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ برداشت کی جو صلاحیت ہے، حلم کی جو صفت ہے، اپنی بچیوں میں پیدا کیجئے، اپنے بچوں میں پیدا کیجئے۔ ایسا پالیے بچوں کو، زندگی میں بتائیے تکلیف کس چیز کا نام ہے، زندگی میں بتائیے کہ صبر کسے کہتے ہیں، اور بار بار سمجھائیے کہ زندگی میں یہ ساری چیزیں تکلیفیں آئے گی، ساس کچھ بول دے گی، نڑن کچھ بول دیں گے، وہ ساری چیزیں دل پر مت لینا، اس چیز کو سن کر بھی سنے بغیر گزر جانا، اور معمولی بات پر اگر بڑا چڑھا کر پیش کرنے جائیں گے تو وہ جگہ میں زندگی کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کو بتانا چاہیے، ورنہ آج لڑکیوں کو لڑکوں کو ایسا پالتے ہیں، ایسا جنا سب کچھ اس کی خواہشات پوری کر دیتے ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایسی پالی ہے، میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، میرے بیٹے کو میں نے اس قدر جو نا اس کی زندگی کو سنوارا ہے، میں رہتے ہوئے اسے کوئی جو نا تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن شادی کے بعد وہ لڑکی چھوٹی غلطی ہوتی ہے، چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، اس چیز کو جو نا بڑا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے، کبھی لڑکے کے اس مسئلے کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج ضروری ہے اس پر فوکس کریں۔ اپنی بچیوں کو پکوان سکھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس سے بڑھ کر آج کی جنریشن کی ساری چیزیں بار بار بتانا، بار بار سمجھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ لڑکوں کو بھی بتانا بار بار ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے مرد ہیں عجیب، بیوی کے اس غلطی کو، اس غصے کو برداشت نہیں کرتے، جبکہ محفلوں میں، دوستوں کی محفلوں میں 1000 مرتبہ گالی بھی بک دے دوست، اس کو کچھ بھی وہ کیئر نہیں کرتے، برداشت کر لیتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ عورت، اس کی جو سچویشن تھی، گھر کا جینا پورا وہ چلانا، محنت کی، کوشش کی، وہ ساری تکلیفیں اٹھا کر کچھ غصے میں بول دی، اس چیز پر اتنا ریاکشن دکھانا، مارنا، توڑنا، اور ان کی ماں تک شکایت لے کر جانا، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تو سوچنے کی صلاحیت دی، برداشت کرنا ہے کیجیے۔ آپ اگر یہ رویہ ہے تو دوستوں کے پاس ایک رویہ، بیوی کے پاس ایک رویہ، دوستوں کے پاس ایک رویہ، بیوی کے پاس ایک رویہ، ایسا اچھا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اس معاملے میں، خاص کر کے نوجوانوں کو اس پر موٹیویٹ کرنا ہے اور سمجھانا ہے کہ زندگی نام ہے برداشت کرنے کا، زندگی نام ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، زندگی نام ہے ایک دوسرے کے تحمل اور برداشت اپنانے کا۔ یہ فارمولہ سمجھ جائے، واللہ زندگی میں ہنسی خوشی، کامیاب، خوشحال زندگی آگے بڑھتی جائے گی۔ ورنہ تو مسئلہ تو یہی ہے، ساس کو برداشت نہیں، بہو برداشت نہیں کرتی ساس کو، نڑن برداشت نہیں کرتی اپنی بھابھی کو، اور بھابھی برداشت نہیں کرتی اپنے نڑن کو۔ ایسے کتنے گھروں کی کہانیاں آئیں، کتنے گھروں کی جو نا باتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر بتانا نہیں ہے کہ میری بات چلے، میں جو بولوں وہ صحیح ہے، ویسا نہیں ہے، بلکہ ہر عورت، ہر مرد اپنی جگہ پر ایک دوسرے کو سمجھے۔ پہلے شادی ہو کر 10-15 سال بھی ہو جاتے ہیں، یہ ریاکشن دکھانا، مارنا، توڑنا، گالی بکنا، کتنے ایسے عادت مردوں کی۔ اور عورت کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کی ہی حالت ہے، ہمیشہ گالی بکتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ اور کتنی عورت ایسی بد زبان ہوتی ہے، اتنی گالی بکتی ہے، شوہر کو پوری زندگی بد دعا دیتے ہوئے، گالی بکتے ہوئے زندگی بسر کرتی ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ میں کہتا ہوں اس لیے آج اس کو کہ
اس معاملے میں گھر کے لوگ برداشت کرنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی دیکھے بغیر گزر جانا چھوٹی چھوٹی باتوں کو، تبھی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور استاد کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی غلطی کو برداشت کرے۔ آج یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنے ایسے استاد ہیں جو گھر کا غصہ لا کر بچوں پر ڈالتے ہیں۔ ارے بچہ ہے، وہ ابھی سیکھنے کے لیے آیا ہے، غلطی کرتا ہے، اسے برداشت کیجیے۔ اور استاد کچھ بول دے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ استاد کی بات کو برداشت کرے۔ اسی طرح جو بھی خدمت کرتے ہیں، سماجی خدمت، سوشل سروس کرتے ہیں، وہ اسی طرح جو بھی مسجد کے ذمہ دار ہو یا اسکول کے بڑے ہوں یا مدرسے کے ذمہ دار ہو، مسجد کا امام ہو یا مسجد کا مؤذن ہو یا کوئی بھی کیوں نہ ہو، کچھ لوگ کچھ باتیں بولیں گی، ان کی فطرت ہے، ایسے میں اس بات کو سن کر بھی سنے بغیر گزر جانا، ریئیکشن نہ دکھانا، برداشت کرتے ہوئے چلا جانا، یہی اصل چیز ہے۔ ایسی جگہ پر ہی کامیابی ہوتی ہے۔ کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ملیں گے آپ کو جو آپ کا دل دکھائیں گے، وہ آپ اس چیز کو سن کر بھی سنے بغیر گزر جائیے، برداشت کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ بہت دیر تک، بہت سال تک کما سکتے ہیں، جما سکتے ہیں، اور وہاں پر رہتے ہوئے آپ اپنا زندگی کیریئر بنا سکتے ہیں جب آپ کے پاس برداشت ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کامیابی ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ملتا جلتا ہے، اور اس موقع پر اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے دوسرے مومن سے، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کے نزدیک بہترین مومن ہے وہ۔ اس مومن سے بہتر ہے وہ جو مومن کے لوگوں سے ملتا بھی نہیں، الگ تھلگ، اور لوگوں کی تکلیف پر صبر بھی نہیں کرتا، وہ اپنی اپنی زندگی میں ہے، لیکن وہ کچھ بھی لوگوں سے تعلق بھی نہیں، بس الگ تھلگ ہے۔ نبی فرماتے ہیں دونوں کمپیئر کیا جائے، وہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور اس سلسلے میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں اسے برداشت کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہتر انسان ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کرتے صبر کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی طرف سے ڈیفنس کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ احنف بن قیس بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے پاس آ کر ان کے بارے میں مشہور ہے بہت برداشت کرنے والے، بڑے تحمل، ماشاءاللہ معاشرے میں آج آپ کو کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے پولائٹ، کتنے وہ سافٹ قسم کے لوگ، کتنا بھی وہ برداشت کرتے، وہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ کتنے نرم دل والے، نرم مزاج والے، جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے دل نرم و نازک ہے، حدیث میں آتا ہے۔ احنف بن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ بات کہو گے تو میں اس پر 10 باتیں کہوں گا، 10 گالی بکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تو کچھ بھی کہہ لے، لیکن میں تیرے اس جہالت کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے الجھنے کا میرا جناح کا بھی ارادہ نہیں ہے، میں سلام کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ اصل کتنے ایسے لوگ بد دماغ لوگ، جہالت والے، ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ غصہ کرنا، ریاکشن دکھانا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس چیز کو نظر انداز کریں، اگنور کریں، تبھی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنے گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، دوست احباب کے درمیان ہم لوگوں کو صبح سے شام تک کچھ باتیں ناگوار لگے گی، کچھ لوگوں سے تکلیف ہوگی، ایسے میں رشتے کو نبھانا ہے، دوستی کو قائم رکھنا ہے، برداشت کرتے ہوئے زندگی آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ ایسے لوگ ہی فیوچر میں بہت بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی معاشرے میں اپنا کارنامہ دکھاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے جو بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے، عبادت گزار بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں میں الفت و محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے، تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برفع برب حليم۔